میرے دوستوں بزرگوں، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری اور ان پر اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول کو مبعوث فرمایا، بنیادی طور پر ہر رسول، ہر نبی اور ہر کتاب کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نوع انسانی جو ایک انسان کے وجود کے اندر جو اللہ رب العزت نے دو قسم کے پہلو رکھے ہیں، ایک روحانیت کا پہلو رکھا اور ایک شہوت اور جسمانیت کا پہلو رکھا، تو جب جب انسان اپنے وجود کے اندر ان دونوں پہلوؤں کے اندر روحانیت کو چھوڑ کر اس جسمانی شہوانی صفات کی طرف لپکتا ہے اور مائل ہوتا ہے اور روحانیت کو بھول جاتا ہے، تو یقینی طور پر انسان پھر کے اندر حیوانیت آنا شروع ہو جاتی ہے، درندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر تمیز ختم ہو جایا کرتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے، نبی کی نفرت کیا ہے۔ جب انسان اپنے اندر جو ایک انسان کے دو وجود ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی، جب انسان ان روحانی پہلوؤں کو چھوڑ کر جسمانی پہلو کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے اور روحانیت کو چھوڑ دیتا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ پھر جہالت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، آٹومیٹکلی گمراہی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جب جب جس زمانے کے اندر جس قوم کے اندر انسان ان اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کے ساتھ اس نے روحانیت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑا، اس وقت اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ تو بنیادی طور پر ان ہستیوں کو اور ان کتابوں کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ان کی شخصیات کی سنت پر عمل کرے اور ان کتابوں کے اندر جو احکامات، جو طرز عمل، دستور عمل جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کرے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان جو روحانی پہلو کو چھوڑ کر جسمانی پہلو کی طرف راغب ہو چکا ہے اس سے ہٹ کر دوبارہ سے اپنی اصل کو پہچان لے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابوں کو، صحیفوں کو بھیجا، ان کے اندر دستور بتایا گیا کہ تم تو زندگی جو گزار رہے ہو یہ تو گمراہی والی زندگی ہے، یہ تو جہالت و ضلالت والی زندگی ہے، اندھیرے والی زندگی ہے۔ اگر اسی پر چلتے ہوئے، اسی طرز عمل پر چلتے ہوئے اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا کبھی بھی تمہارا جنت ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، تم ڈائریکٹ جہنم کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو ہر دور کے اندر جب نبی آئے، جب رسول آئے اور ان کے پاس وہ تعلیمات آئی، تو جس نے ان تعلیمات پر عمل کیا، رسول کی باتوں پر عمل کیا، آٹومیٹکلی وہ جنتی ہو گیا۔ اب وہ انبیاء یا ان رسول یا ان کی امتوں کو گزرے ہوئے کئی ہزار سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، لیکن قرآن کریم جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے ان قوموں کا ذکر کیا، ان قوموں کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا، ان قوموں کا طرز عمل ہمارے سامنے آیا، جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس دور کے اندر جس نے اپنے نبی کی زندگی پر، نبی کی سنت پر عمل کیا تھا اور نبی کے احکامات پر عمل کیا تھا، اللہ نے اس کو سرخروج عطا فرمائی تھی۔ لیکن جس نے ان کی بات کو نہیں مانا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب سنت اور طریقہ اب تک وہی چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام بھی جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت مکہ کے حالات آپ پڑھے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل جو حالات عرب تھے وہ کیا تھے۔ دنیا اپنے کردار، اپنے طرز عمل کے ساتھ، دستور عمل کے ساتھ کس نہج پر کھڑی ہوئی تھی۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے، علماء سے سنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت روح زمین پر کوئی بھی خالص سا تن اللہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مرکز خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، جو مرکز تھا توحید کا، جہاں پر اللہ رب العزت کی الوہیت اور ربوبیت کی صفات نظر آیا کرتی تھی، وہی 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ایک مرکز تھا، جو توحید کا مرکز تھا، جہاں سے اللہ رب العزت کی الوہیت اور ربوبیت کا پتہ چلتا تھا، اللہ رب العزت کی معرفت کا پتہ چلتا تھا، جب وہی گمراہی
اور کہا جائے کہ جہالت والے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں نے اس کو ایسے نہج پر لا دیا تو باقیوں کی طرف ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ باقی ملکوں کا یا باقی شہروں کا ہم کیا حال دیکھیں جب مرکزی حیثیت رکھنے والا ایک شہر ایک خطہ اس نہج پر آ چکا ہے کہ وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے. تو یقینی طور پر جب معاشرہ اس نہج پہ پہنچا اور وہ تقاضا کرتا تھا کہ انبیاء آئیں رسول آئیں تو وہ وقت بھی ایسا تھا جب معاشرہ تقاضا کر رہا تھا. یہ دور تقاضا کر رہا تھا کہ اللہ اپنے نبی کوئی بھیجے, اس سنت پر دوبارہ عمل ہو, کہ کوئی ہادی آئے, کوئی رہنما آئے اور اس انسانیت کو جو اپنی اس انسانیت کا جو روحانی پہلو چھوڑ کر مادی اور جسمانی پہلو کی طرف راغب ہو کر بالکل گمراہی کی طرف چلی گئی ہے اور بھول گئی ہے کہ اس کا روحانی پہلو کیا تھا. یہ بھول گئی کہ اس کے اندر ایک روح بھی موجود تھی اور اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا, یہ کہاں سے آئی, اس کا تعلق کہاں سے تھا. جب انسان نے اس کو بالکل فراموش کر دیا اور تقاضا کیا کہ اب کوئی آئے جو اس کو اس پہلو سے بھی آگاہ کرے, تو اس وقت اللہ رب العزت نے معاشرے کی نفس کو دیکھتے ہوئے, معاشرے کی طرز کو دیکھتے ہوئے اس کو گمراہی کے رستے سے بچانے کے لیے, جہنم کے گڑھے سے دور کر کے جنت کے رستے پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا سب سے محبوب نبی محمد رسول اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب رسول اللہ علیہ السلام تو ہمیشہ تو آپ نے دنیا میں نہیں رہنا تھا, ایک بشری تقاضا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے. تو چونکہ جان ہے, بشر ہے, تو اس میں رسول اللہ بھی شامل ہے. تو ایک وقت آنا تھا کہ جب رسول اللہ نے بھی اس دنیا سے جانا تھا. تو سوال پیدا ہوا جب دنیا سے رسول اللہ چلے جاتے تو اس کے بعد اگر قوم گمراہ ہوتی تو پھر ان کو کون راہ راست پر لاتا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے, آپ کا کہا جائے کہ آسمانوں کی طرف ارتفاع ہوا, بلندیوں پر گئے, اس کے بعد معاشرے نے جب تقاضا کیا اللہ نے امام الانبیاء عطا فرما دی. اب رسول اللہ آئے, اللہ نے فرمایا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہر شخص کے ذہن میں تجسس تھا کہ اس کے بعد کیا یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی؟ کیا یہ اتھینٹیکیشن اللہ نے دے دی کہ اب یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی, اس لیے ہم نے کہا کہ یہ آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اگر تو اس کے بعد امت کے گمراہ ہونے کے امکان ہیں تو ضروری تھا کہ نبی نہیں آتا. تو اگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نبی آخری نبی, اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, اس کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو گیا, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا. لیکن آج ہم 1400 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ امت تو پھر بھی گمراہی کی طرف جا رہی ہے. نام نہ لینے والے تو دور کی بات ہے, جو نام لینا ہے, جو دعوی اسلام دعوی ایمان کر رہے ہیں, وہی ہمیں اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو نبی کے جو آنے کا مقصد ہوا کرتا تھا اور جس ریزن اور جن اسباب کی وجہ سے نبی کو بھیجا جایا کرتا تھا, پروردگار عالم وہ اسباب تو بھی پائے جا رہے ہیں, وہ علامات تو بھی پائی جا رہی ہیں. تو اب نبی نے تو آنا نہیں, تو ہم تو اس سے التجا کرتے ہیں پروردگار تو ہماری رہنمائی کے لیے کون آئے گا؟ اب نبی نہیں آئے گا تو ہماری رہنمائی کیسے ہوگی؟ کون ہے جو اس امت کو جہنم کے گھر سے ہٹا کر جنت کی طرف لائے گا؟ کون ہے؟ نبی تو آنا نہیں, تو کون ہے جو اس امت کو گمراہی کے رستے سے ہٹا کر جنت کے رستے پر لائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن کریم کے اندر اور حدیث مبارکہ کے ذریعے فرمایا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امام الانبیاء آخری نبی ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بعد امت گمراہ ہوگی, گمراہی والے کام کرے گی, فسق و فجور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرے گی, رشوت خوری کا بازار گرم کرے گی, تو ہم یہ بھی جانتے تھے. یہ جاننے کے باوجود اگر ہم نے کہا کہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نبی کو ہم وہ کمالات عطا فرمائیں گے, وہ کتاب عطا فرمائیں گے اور ایسا دستور عمل عطا فرمائیں گے کہ قیامت تک آنے والا شخص جب بھی ہدایت کی طرف آنے لگے گا تو اس کو یہ میدان خالی نظر نہیں آئے گا, بلکہ وہ قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل نہیں ہوا, اب میری ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی وہ تحریف ہو جایا کرتی تھی, ان کے ماننے والے چینجنگ کر دیا کرتے تھے, ان کو بدل دیا کرتے تھے, تحریف ہو جایا کرتی تھی, علماء بدل جاتے تھے, اس وقت کی کتابیں بدل جاتی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اب چونکہ قیامت تو کوئی نبی نہیں آنا اور تمہاری ہدایت کا سامان بھی کرنا ہے, تو دیگر کتابوں کے ساتھ تو یہ تھا کہ ان کے اندر تحریف ہو جایا کرتی تھی,
یہ امکان تھا اور ہوا بھی کہ وہ تبدیل ہوئی، لیکن فرمایا اے محبوب ہم آپ کی امت کو ایسا قرآن ایسی کتاب عطا فرمائیں گے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی چینجنگ کر نہیں سکے گا۔ وجہ یہ ہے کہ باقی کتابوں کا ذمہ ہم نے نہیں لیا تھا، لیکن اس قرآن کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور اس کے ایک لفظ کو بھی چینج کرنا چاہے، تبدیل کرنا چاہے، چینج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود خدا نے لے لیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے دیکھا نبی تو موجود نہیں، اب ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ ہمیں کون بتائے گا ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ باقی کتابوں میں تو ہم نے پڑھا کہ ہر دور میں قوموں میں نبی آئے، اس وقت کے لوگ جب آنکھ کھولتے تھے نبی ان کے سامنے موجود ہوتے تھے، ان کو ہدایت بتا دیتے تھے۔ تو ہم نے آنکھ کھولی 1400 سال کے بعد، ہم نے دیکھا کوئی رسول موجود نہیں، کوئی نبی موجود نہیں، تو ہم نے اللہ رب العزت کی طرف دعا کی پروردگار ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ تو جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن کا ہمیں حرف بحرف وہی نظر آیا جیسا 1400 سال پہلے نظر آ رہا تھا۔ تو آج جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس طرح کے قرآن کے اندر جتنے بھی آپ احکامات دیکھیں گے، جتنے بھی خطاب ہوئے ہوئے الفاظ دیکھیں گے، خدا کی عزت کی قسم یہی وہ الفاظ تھے جن کے ذریعے رب نے صحابہ کو مخاطب کیا، آج 1400 سال کے بعد ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج آپ حدیث پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا فیضان ہے اور یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ وہ کیا کہ آج آپ حدیث پڑھتے ہو تو حدیث کے الفاظوں میں چینجنگ آ جایا کرتی ہے۔ بہت سی حدیث آپ کو ملیں گی ایسی کہ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایسے سنا اور آگے ایسے بیان کیا، تو ممکن ہے سیم ویسے الفاظ صحابہ نے بیان نہ کیے ہوں، لیکن ان کا مفہوم صحابہ نے صحیح بصحیح ہم تک پہنچا دیا۔ تو حدیث کے اندر تو یہ آ سکتا ہے کہ یار یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول اللہ کے نہیں ہیں، لیکن مفہوم جو رسول اللہ کا ہے یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جیسے 30 کے 30 پارے، جیسے حرف بحرف، سورت بہ سورت، پارا بہ پارا ہمارے سامنے لفظ موجود ہیں، تو ایک صرف قرآن ہی 1400 سال کے بعد بچا ہوا ہے، جیسے لفظ رسول اللہ کی زبان سے نکلے آج ویسے ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ الفاظ سیم ویسے ہی الفاظ ہیں جیسے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے۔ تو آج اگر ہم وہ الفاظ نکالتے ہیں اپنی زبان سے تو سمجھیں، اس چیز کو سمجھ کر ذرا دھیان سے اور توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو نکالا کریں کہ رب ذوالجلال کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج ہماری زبان سے وہی الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج 1400 سال کے بعد یا پھر آج سے کئی ہزار سال کے بعد اگر کوئی پیدا ہوگا تو اللہ نے اس کو بلا مددگار نہیں چھوڑا، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آج جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ جہاں پر قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر عمل کرو گے پھر فائدہ ہوگا، نہ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے اس کے اندر ہر بیماری کی بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف عمل کرنے کے لیے نہیں تھا کہ تم سمجھو عمل کریں گے پھر ہی فائدہ ہوگا، نہیں، فرمایا اس کا ایک حرف پڑھو گے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تم ایک حرف پڑھو گے اللہ ایک کے بدلے تمہیں 10 نے کیا عطا فرمائے گا۔ فرمایا الف لام میم، سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ایک حرف پڑھو اللہ 10 نے کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اے صحابہ الف لام میم بتاؤ یہ کتنے لفظ ہیں، کتنے حرف ہیں یہ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ تو فرمایا الف لام میم پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک لفظ ہے جس نے الف لام میم کہا تب جا کر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا یہ 3 حرف ہیں، یہ 3 حرف مل کر ایک لفظ بنا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ قرآن کی حقانیت کو مانتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے نیک نیتی کے ساتھ جس نے الف لام میم کا جملہ ادا کیا، یہ لفظ ادا کیا، جملہ تو ایک ہے، اللہ اس کے بدلے 30 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے قرآن کی،
یہ اعجاز ہے قرآن کا، جو آج ہے اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے ہمارے سامنے ہدایت کا رستہ بھی واضح کر دیا، گمراہی کا رستہ بھی واضح کر دیا، علامات بھی بتا دی کہ یہ علامات ہوتی ہیں، یہ سائن ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے وجود کے اندر، تمہاری طبیعتوں کے اندر، تمہاری زبان و گفتگو کے اندر اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تم جہنم میں جاؤ گے. اور وہ علامات بھی بتا دی کہ یہ ساری علامات ہیں اگر تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو آنکھیں بند کر کے یہ عمل کرتے جاؤ، مرو گے ڈائریکٹ جنت کے اندر چلے جاؤ گے. قرآن نے واضح کر دیا. جب ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اب امام الانبیاء آ گئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیونکہ نبی آتا کیوں تھا؟ کیونکہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہوتی تھی، ان کو ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، اللہ نبی کو بھیجتا تھا. اب جب امت ہدایت طلب کرے گی، گمراہی سے نکلنے کے لیے رب کی طرف نگاہ کرے گی، رب اس کو قرآن عطا فرما دے گا. قرآن پڑھے گا انسان، اس پر ہدایت یافتہ ہو جائے گا. بھئی یہ تو ہمیں قرآن کا اعجاز سمجھ آ گیا. اب آئے ہم اپنا المیہ دیکھیں. بھئی میں نے ہدایت یافتہ ہونا ہے، اللہ فرماتا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ جی میں نے ہدایت یافتہ ہونا ہے، جنتی ہونا ہے، اس جنتی لوگوں کی کیٹیگری میں اپنا شمار کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو، عمل کرتے جاؤ، اس کیٹیگری میں آ جاؤ گے. لیکن آج 1400 سال کے بعد گھٹی میں ہمیں اسلام ملا. ہم کافروں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوئے گھٹی میں ہمیں اسلام مل گیا. ہمارے گھر والوں نے، ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، بچپن سے کلمہ یاد کروایا، علماء کی خدمت میں گئے، انہوں نے احکام بتائے، حتیٰ کہ ہمارا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اسلام کے اندر گزرا اور دعویٰ بھی ہم نے اسلام کا کیا. اور جس پر عمل کر کے انسان نے ہدایت یافتہ ہونا تھا وہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جس قرآن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. یہ مقام افسوس ہے. اپنا محاسبہ کریں آپ کہ ہماری زندگیاں گزر گئی. کبھی کسی اچھے قاری کے سامنے بیٹھ کر آپ قرآن پڑھیں، وہ آپ کو بتائے کہ آپ قرآن کیسا پڑھ رہے ہو. ہم نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا، اس طرز کے اندر، اس اسلام کے سائے کے اندر زندگی گزاری، لیکن رب کیا فرما رہا ہے ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا. قرآن کو پڑھنا، پھر اس کے ترجمے کے سمجھنا، پھر اس کے مفہوم کو سمجھنا، پھر اللہ کی منشا کو سمجھنا، یہ تو بہت دور کی بات رہ گئی. صحابہ کرام وہ ہستیاں، وہ اشخاص کہ جو عربی لینگویج سے واقف تھے. جبرائیل آ رہے ہیں، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. آئے آ کر عرض کیا، اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب. پورے 30 پارے نازل ہو رہے ہیں. یہ آج اگر ہمارے سامنے عربی میں قرآن نازل ہوتا تو ہمیں ضرورت پیش آتی کہ اس کا ترجمہ بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن وہ تو اہل لغت تھے، اہل زبان تھے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ پوچھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ انہی کی زبان میں نازل ہو رہا ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم مقام افسوس نظر آتا ہے آج اپنی حالت کو دیکھ کر کہ وہ صحابہ کرام کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ اہل لغت، اہل زبان ہیں اور وہ اس لینگویج کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے، قرآن پڑھ کے دیکھیں گے، مطالعہ کر کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی صحابہ حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. صحابہ اہل لغت ہونے کے باوجود، اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ عربی میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن پھر بھی قرآن کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے مطالب کو سمجھنا یہ اتنا مشکل تھا کہ اہل لغت، اہل زبان ہونے کے باوجود وہ قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھ رہے تھے. اگر وہ اس لیول پر پہنچنے کے باوجود مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ اہل لغت، اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ذرا سوچیں کہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنی ضرورت پیش آئے گی. ان کے لیے تو آسان تھا، لیکن انہوں نے محنتیں کتنی کی، انہوں نے ایفرٹ کتنے کیے. رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر وہ بیٹھے رہتے کہ رسول اللہ کچھ فرمائے ہم لکھ لیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی کا جو اسلام کے بعد کا حصہ تھا وہ سارا رسول اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے عمر کے تھے, آپ کی والدہ حضور کی خدمت میں لائی, کہا حضور اس کو اپنے پاس رکھیں, جو آپ کہیں گے یہ وہی کرے گا, آپ کو غلامی میں دے رہا ہوں. یہ کیوں تھا؟ اصحاب صفہ کئی صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے. ان کی حالت آپ دیکھیں اصحاب صفہ کی, کہ ان کے پاس صحیح طرح بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, پینے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. اور لیول یہ تھا کہ وہ اہل لغت تھے, لیول یہ تھا کہ اہل زبان تھے, وہ ساری باتوں کو سمجھتے تھے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ کے جتنے صحابہ تھے انہوں نے دنیا کو ترک کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں ٹھکانہ بنا لیا تھا, صرف کس لیے؟ کہا کہ وہ جو دین اللہ نے ان تک پہنچایا ہے ہم اس کو سمجھ رہے. تو میں عرض کرنے کا مقصد آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ صحابہ کہ جن کے لیے ساری چیزیں آسان تھی, ان کو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آئی. آج ہمیں عربی کی عین کا نہیں پتا, آج ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا, لیکن آج ہمارے اندر بے چینی بھی وہ نہیں پائی جا رہی. ہم کبھی سوچیں یار قرآن مجھے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا, ہمیں پریشانی ہوئی کبھی اس چیز کی؟ بھائی قرآن اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کیا ہم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوشش کی کہ یار میں علم حاصل کروں, مجھے پتہ چلے میرا رب کیا کہہ رہا ہے, میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ اور آج اس محض پر ہماری قوم پہنچ چکی ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا, لیکن اگر قرآن پڑھ کر بھی سنایا جا رہا ہو تو دل میں بے چینیاں پیدا ہو رہی ہوتی. ایسے درس قرآن کے اندر آپ بیٹھ کر دیکھیں, وہ ہمارے احباب جو گلی کوچوں کے تھڑوں پر یا ریڈیو پر یا کونوں پر گھنٹوں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن بے چینی نہیں ہوگی. لیکن اگر اللہ کا کلام سن رہے ہو, اگر قرآن و حدیث سن رہے ہو تو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو تو دل میں بے چینی شروع ہو جایا کرتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر دوائی ہی آپ کی بیماری کا سبب بن جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دوائی ہماری بیماری کا سبب کیوں بن رہی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ, فرمایا قرآن پڑھنے والے پر اللہ سکون اور اطمینان نازل فرما رہا ہوتا ہے. تو جس قرآن کو اللہ شفا فرما رہا ہے, جس قرآن کو اللہ سکون اور اطمینان کا سبب بنائے, وہ فرمائے کہ قرآن پڑھو, قرآن سنو, تمہارے دلوں میں اطمینان نازل ہوگا. آج اگر وہ قرآن سن کر ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمیں بے چینی ہو رہی ہو اور بے سکونی ہو رہی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ محفل لمبی کیوں ہو رہی ہے, یہ درس لمبا کیوں ہو رہا ہے, میں کیوں اتنی دیر یہاں پر بیٹھا ہوں, اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں تو ہمیں ذرا اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو چیز ہماری شفا کا سبب تھی آج وہ چیز ہماری بے چینی کا سبب کیوں بن رہی ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں عالمیہ ہے ہمارا, میں کہتا ہوں اپنی اپنی عمروں کو دیکھیں, ہم نے زندگیاں گزار دی, اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, ہمیں قرآن کے مفاہیم کا نہیں پتا, قرآن کے مطالب کا نہیں پتا. لیکن کتنی بار ایسا ہوا کہ اس بارے میں ہمارے دل میں بے چینی آئی ہو کہ یار مجھے تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا. کتنی مرتبہ ہم نے کوشش کی کہ ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں. وہ ایک واحد ذریعہ قرآن ہے, اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میں دوبارہ نہیں آنا اور کوئی رسول نہیں آئے گا, ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن ہے. جس پر عمل کرو گے, جس پر کہا جائے کہ اس کے مفاہیم کو سمجھو گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو جب ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے تو میرے دوستوں بزرگوں ہم نے کتنی مرتبہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارا علمیہ ہے, یہ اکثریت میں قوم کا حال بیان کر رہا ہوں, ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب جب دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کا ترجمہ کہاں سے آئے گا, اور جب ترجمہ نہیں آ رہا تو اس کے مفاہیم کہاں سے سمجھ آئیں گے. اگر مفاہیم سمجھ نہیں آ رہے تو اس آیت یا قرآن کی اس جز کا یا اس حکم کے آنے کا منشا اور مقصد کیا تھا یہ کب سمجھ آئے گا. اور پھر میلے پہ دینا ایسی قوم کے اندر ہم آ گئے, ایسے محض پر آ گئے, ایسے زمانے میں سانسیں لی کہ جہاں پر یہ کہا جانے لگا کہ ہم نے کہا کہ قرآن پڑھنا ہے تو علماء کے پاس آؤ. یہاں کو ناظرہ قرآن کا مفہوم تو بہت دور کی بات رہ گئی. آپ کو اگر دیکھ کر ناظرہ بھی پڑھنا ہے تو آپ کو استاد کی ضرورت تو پڑے گی نا. یعنی کہ آپ دیکھ کر قرآن پڑھنے کی عربی کیا لکھی ہوئی ہے, عربی کے لفظ کیسے ہیں, زبر کو کیسے پڑھنا ہے, زیر کو کیسے پڑھنا ہے, الف کو کیسے پڑھنا ہے, صرف ایک سامنے جو لکھا ہوا وہ دیکھ کر مفاہیم کی بات نہیں میں کر رہا, صرف اس کے اوپر والی جو متن ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت پیش آئے گی. لیکن ہمیں اس قوم اس دور کے اندر ایسی بھی آوازیں نظر آئی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن
اگر بغیر کسی کے یعنی کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن پڑھو، خود قرآن سمجھو اور اس پر عمل کرو. تو ہم نے کہا ناظرہ پڑھنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تو بدرجہ اولا استاد کی ضرورت ہوگی. یہ آج جو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں بےشرمیاں ہو رہی ہیں، ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے قرآن ہمیں الجھا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے بیانات میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگ گئے کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں، جن کا علماء سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے ہمارے دماغوں میں یہ بٹھا دیا کہ قرآن تو بہت آسان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن بہت آسان ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، خود ہم قرآن پڑھیں گے، خود سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھ کر پڑھنا بھی قرآن نہیں آ رہا تو اس کا مفہوم کہاں سے آئے گا؟ اب اگر قرآن کے طرز کا پتہ ہوگا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تو پھر قرآن سننے کا مزہ بھی تو آئے گا نا. آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا تو قرآن سننے کا مزہ کب آئے گا؟ آپ کو جب پتا ہوگا قرآن کس طریقے سے صحیح پڑھا جاتا ہے تو جب صحیح قرآن پڑھنے والے کی آواز آپ کے کان میں پڑے گی تو اطمینان نازل ہوگا. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیسے پڑھا جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کر آپ خود محقق بن گئے تو قرآن جو بھی پڑھ رہا ہو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں ویران ہو جایا کرتی ہیں. ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے جو علماء سے ہمیں دور کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پر سننے لگ گئے جو علماء کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا رہے ہیں. تو جنہوں نے قرآن سمجھانا تھا انہیں سے ہم نفرت کر بیٹھیں گے تو قرآن کون سمجھائے گا؟ جنہوں نے دین سمجھانا تھا اگر انہیں سے ہم متنفر اور دور ہو جائیں گے تو پھر قرآن و حدیث ہمیں کون سمجھائے گا؟ آج اگر آپ نے ڈائریکٹ خود بھی قرآن سمجھنا ہو، کون کہتا ہے کہ آپ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھے؟ لیکن مجھے یاد آتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھنا شروع کی، بہت بڑے عالم تھے آپ، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو، جیسے کہ آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، مطلب قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہا ہوگا لیکن مفاہیم کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوگا، یہ حال ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو قرآن ڈائریکٹ دیکھ کر میں اس کا ترجمہ کروں، اس کے مفاہیم کو سمجھوں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کم از کم تمہیں 15 علم کا آنا ضروری ہے، پھر جا کر تم قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہو. فرمایا کم از کم 15 علوم تمہارے سینے میں موجود ہونے چاہیے، پھر جب تم قرآن پڑھو گے تمہیں قرآن بتائے گا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں. ورنہ ہوگا کیا؟ قرآن نے خود کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ فرماتا ہے یہی قرآن ہے کہ جس پر عمل کر کے، جس کے ساتھ جڑ کر کئی لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. بھی قرآن کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ فرمایا گمراہ قرآن نہیں کرتا جب غلط نیتی کے ساتھ بغیر استاد کے جب تم خود قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا شروع کرو گے تو آٹومیٹکلی گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب صحابہ جیسی شخصیات رسول اللہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تابعین کو جب اپنے سے بڑے صحابہ کی ضرورت پڑ رہی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، آج 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہو کر ہم کہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، تو سوچو پھر اپنی حالت کیا ہوگی. آج افراتفری اس لیے تو پھیلی ہوئی ہے، فرقہ واریت انتشار اس لیے پیدا ہوا کیونکہ ہم نے صحابہ کے طرز کو چھوڑ دیا. وہ خود قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، وہ خود قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھتے تھے، قرآن کی جو آیت سمجھ نہیں ہوتی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے، بارگاہ مصطفیٰ سے جو حکم جاری ہوگا اسی کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کرتے تھے، اپنے سے نہیں کرتے تھے. جب سے لوگوں نے، آپ خود تاریخ پڑھے جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ جس دور میں، جس بندے نے، جس قوم نے اور جس گروہ نے خود قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی اور کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود قرآن کو سمجھیں گے، وہ سب سے پہلا گروہ خارجیوں کا گروہ تھا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلا گروہ جس نے اس طرح کے دعوے کیا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ خارجیوں کا گروہ تھا. اور انہوں نے پڑھ کر کیا سمجھا؟ قرآن پڑھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن پڑھ کر ان کو یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس قرآن کی روح سے معاذ اللہ مولا علی کافر ہو چکے ہیں. جب آپ خود قرآن پڑھیں گے بغیر کسی استاد کے تو پھر آپ مولا علی کو بھی معاذ اللہ کافر کہیں گے. تو جو بندہ مولا علی کو کافر کہے باقی اس کا بچتا کیا؟ اگر اس کائنات کے اندر مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگ جائے یا معاذ اللہ خدا نخواستہ وہی کافر ہو جائے تو پیچھے مسلمان کون بچتا ہے؟ لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب آپ اپنی لگامیں کسی بڑوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، جب خود آپ بے لگام گھوڑے بن کے میدان میں دوڑنا شروع کرتے ہیں تو فرمایا ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں منہ کے بل، اور جب آنکھیں قبر میں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ساری زندگی جو علم حاصل کیا وہ میرے لیے وبال جاں بن چکا تھا. قرآن کریم کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا فرمایا کم از کم فرمایا 15 علوم کا آنا ضروری ہے. ہمارے وہ بچے جو 10 نظامی پڑھ رہے ہیں
علم حاصل کر رہے ہیں، 8 سالہ کورس 10 سالہ کورس کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ جب وہ علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ڈائریکٹلی ان کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، ڈائریکٹ ان کو حدیث نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ عالم کے کورس میں بیٹھ گئے پہلے سال چلیں جی بخاری پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کم از کم پہلے 4 سے 3 سال جو ان کو صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے، ان کو علم کلام پڑھایا جاتا ہے، ان کو قرآن کی معانی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت آئے گی تو اس سے کتنے مطلب نکلتے ہیں، اگر حدیث تمہارے سامنے آ رہی ہے تو ایک حدیث کے کتنے مطلب نکلتے ہیں، تم نے کون سا مطلب لینا ہے۔ صرف و نحو پڑھتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے پہلے 4 سے 5 سال یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی لفظ آ جائے قرآن کا حدیث کا تو اس کے 10 معنی ہوں گے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر 10 میں سے کون سا معنی فٹ آ رہا ہے، تو یہ کب پتہ چلے گا آپ کو؟ علماء کی صحبت میں آ کر۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن پر ہمیں وہ لوگ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احادیث کے بارے میں ایسے رائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے قرآن ہی پڑھا ہے، حدیث ہی پڑھی ہے۔ قرآن کے مفاہیم کے اندر مثال کے طور پر حقیقت اور مجاز، بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، علم الکلام کے اندر یہ چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حقیقت اور مجاز، یعنی کہ انسان ایک لفظ جو ہے اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کو حقیقی معنی سے ہٹا کر کسی اور جگہ استعمال کریں گے تو مجاز کہلائے گا۔ تو قرآن کے اندر یا اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر بے شمار ہم ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو اپنی حقیقت سے ہٹ کر مجاز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر علماء بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا پانی پیا آپ نے، تو آپ نے کہا کہ پانی نے میری پیاس بجھا دی، بہت پیاس لگی تھی، آپ نے پانی پیا اور کہا کہ پانی نے میری پیاس بجھا دی، تو فرمایا حقیقی معنوں میں پیاس بجھانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو پیاس بجھاتی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ بات کہتے ہیں کہ پانی پیا تو پانی نے میری پیاس بجھا دی، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کا پیاس بجھانے کا جو عمل ہے یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم نے پانی کے ساتھ کہا تو وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا، وہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اس طرح بے شمار ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے مشاہدات کرتے ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر قربانی کا جو سیزن گیا، اس میں آپ قربانی لے کر آپ سے پوچھا کسی نے کس کا جانور ہے، کہا جی میرا جانور ہے، قربانی کو اللہ کی تھی، آپ کا جانور کہاں سے آ گیا؟ کتنے حصے تھے؟ کہا جی 4 حصے تھے، ایک میں نے اپنے والدہ کے نام پہ کیا اور ایک والد کے نام کا تھا، ایک دادا کے نام کا۔ تو ہم نے کہا یہ قربانی تو اللہ کے نام کی تھی، آپ کے دادا کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا، یا کسی نے آپ کو آ کر نہیں کہا ہو قربانی تو اللہ کی کر رہے ہو، اس کے اندر حصہ تمہارے والد کے نام کا کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ قربانی اگر نام پر کر رہے ہیں، قربانی ذبح کرتے وقت تو اللہ کے نام لیا جائے گا، لیکن اس پر جو ثواب عطا ہوگا میں نے اس کو اپنے والد کے نام پر دے دیا۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ سوال نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ سوال اعتراض پتہ کب اٹھے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ میں نے دادا صاحب کے نام پہ قربانی کی، یہ جو بکرا ہے نا یہ غوث پاک کے نام کا، تو فوراً ڈائریکٹ آ جائے گا ہے جی قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، یہ نیاز تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو ہم نے کہا جس طرح آپ نے قربانی کے جانور کے اندر ایک حصہ اپنے والد کے نام کا کیا اور قربانی حرام نہیں ہوئی، اسی طرح جب بکرا ہم نے غوث پاک کے نام پہ قربان کیا، وہ قربان تو اللہ کے نام پر ہوا، اس کا ثواب ہم نے غوث پاک کو عطا فرما دی۔ یہ ہے حقیقت اور مجاز۔ اگر آپ اس حقیقت اور مجاز کو ہٹا دیں آپ روزمرہ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب نے بیٹا دے دیا، بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اولاد دیتا ہوں تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، معلوم یہ ہوا کہ اولاد اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ کے علاوہ کہ میں بیٹا دیتا ہوں تو کفر نہیں ہوگا، ہوگا کفر۔ لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں، اگر حقیقت اور مجاز کا پتہ ہوگا تو آپ ڈائریکٹ کہیں گے کہ یہ کفر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ جبرائیل نے کہا میں تمہیں اللہ کی جناب سے بیٹا دینے آیا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ دے رہا ہے، قرآن پڑھ کے لیا حوالہ کی غلام زکیہ، فرمایا میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔
تو کسی نے وہاں پر ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا. اگر حقیقت اور مجاز کو پڑھا ہوگا قرآن کے اندر جتنی بھی مثالیں ایسی آئیں گی جس کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی, جس کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ہوگی, آپ ڈائریکٹ سمجھ جائیں گے کہ اس کی اسناد مجازی طور پر ہے, اس کو طاقت اور یہ قوت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں غوث پاک نے بیٹا دے دیا, مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ان کے وسیلے سے دعا کی تھی, اللہ نے قبول فرما لی. بیٹا تو اللہ ہی دیتا ہے, لیکن وہاں پر کوئی معاملات نہیں آتے. تو میں نے عرض کیا جب آپ ان 15 علوم کو نہ پڑھیں اور آپ کو پتہ نہ ہو اور ڈائریکٹ قرآن پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا محقق سمجھ جائیں گے کہ عام آدمی کو کافر بولیں گے مولا علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنا محاسبہ کریں کس لیول میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. کیا آپ کی علم اس لیول کا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو خود عالم بن جائیں یا عالم کے ماتحت آ جائیں, تیسرا رستہ کوئی نہیں ہوتا. خود بن جائیں کہ آپ پڑھ کر عمل کریں, بہت اچھا, لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو آنکھیں بند کر کے کسی عالم کے ماتحت آ جائیں, وہ بھی قرآن و حدیث کا علم دے رہا ہوتا ہے, تورات اور انجیل کا علم نہیں دے رہا ہوتا. یقینی طور پر جو اتنے سال لگا کر آپ کے سامنے علم رکھتا ہے تو قرآن و حدیث